جب لوگ رشوت لے کر کے یہ کہیں کہ میں کوئی غریبوں سے نہیں لیتا، میں صرف امیروں سے لیتا ہوں، تیری ڈیوٹی لگی اب حساب لینے کی، اب تو حساب لیا کرے گا۔ جب لوگ کسی کو گالی دے کے کہیں کہ اس کا بنتا تھا، اس کا ہوتا ہی یہ تھا، اس کا معنی ہے ضمیر مردہ ہو گئے۔ جب لوگ مرنے والوں کے جنازوں پر بھی سودے کرنے لگیں، اور جب لوگ میتوں پر بھی سیاست چمکانے لگیں، اور جب قوم اتنی دور نکل جائے کہ لوگ کسی کی مجبوری کو خرید کر اس سے فائدہ اٹھانے لگیں، اور جب کسی گرے ہوئے پر پیر رکھ کے گزرنا لوگ اپنا اعزاز جاننے لگیں، تو پھر ضمیر مردہ ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمیروں کو زندہ کیا، تازگی دی، خوبصورتی بانٹ دی، لوگوں کی روحیں تک صاف ہو گئی، ہر چیز بدل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا، میں نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے، چوری کرتے تھے، مال کھا جاتے تھے، اور پھر میں نے وہ دور بھی دیکھا جب لوگوں نے غربتیں تو برداشت کیں لیکن بے ایمانی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، دھوکے فریب کو۔ فرماتے ہیں حضور نے یہ انقلاب برپا کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے تقوی کی وہ چادر تنی کہ ہر شخص کا چہرہ اس میں چمکنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا، رمضان کے علاوہ کچھ ایام تھے، تو میں نکلا، میرے پاس کچھ سرکہ تھا، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ خشک چیزیں تھیں، تو میں رستے میں تھا، تو میں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کا ارادہ کیا۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا خوبصورت اور بڑا نورانی اور بڑے معصوم عکس والا نوجوان بکریاں چراتا ہوا مجھے نظر آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر عبادت کا نور اور اس کی آنکھوں میں سچائی کا حسن مجھے نظر آیا۔ اس کی داڑھی تو گرد سے بھری تھی پر روشنی بڑی شاندار تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا کھاتا ہے جب آدمی تو قریب بیٹھنے والے کو دعوت دیتا ہے، میں نے کہا کہ میاں کھانا کھا لو، رمضان بھی نہیں تھا اور وہ بکریاں چرا رہا تھا، میں نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا حضور میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ صرف عبادت گزاری ہے یا تقوی کا بھی کوئی معیار اس نے اپنایا۔ میں اس کے قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا کہ تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، ایک میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا؟ تو وہ کہنے لگا حضور میری نہیں ہے، میں تو اجرت پر بکریاں چراتا ہوں، مالک کوئی اور ہے۔ فرماتے میں نے اس سے کہا کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، بڑی سادی سی میں گفتگو کر رہا ہوں، اس سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، کیا ہوتا ہے؟ یہاں لوگ آنکھیں چرا کے کہیں کچھ نہیں کر رہے، کہہ دینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی جوش خطابت نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی واز نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کسی صوفی کا فرمان نہیں، بکریاں چرانے والا چرواہا، لیکن اس کے جملے نے میرے پورے وجود کو نور کے اندر کھڑا کر دیا لا کے۔ فرماتے وہ مجھے کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب دنیا کا، کونین کا اور عرش کا مالک پوچھے گا تو اسے کیا جواب دوں، اسے کیا بتاؤں؟ اللہ کے حضور بھی تو جانا ہے نا۔ یہ ہے ضمیروں کی زندگی، یہ ہے روحوں کی زندگی، یہ ہے جب دل زندہ ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف خدا اور فکر آخرت یہ دو تیرے منہ میں لگامیں ہیں، یہ لگام ڈال کے کسی کے کھیت میں بھی تجھے کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو کبھی بھی بددیانتی نہیں کرے گا، لیکن اگر تیرا ضمیر مردہ ہو جائے پھر بہت واعظ و نصیحت، بہت سارے دلائل بھی تیرا کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نوجوان کی بات اتنی بھلی لگی کہ میں سفر چھوڑ کر کے واپس آیا، اور میں نے واپس آ کے معلوم کیا کس کا غلام ہے۔ مجھے بتایا گیا فلاں کا غلام ہے۔ فرماتے پہلے میں نے وہ غلام خریدا، پھر وہ ساری بکریاں خریدیں، پھر وہ بکریاں میں نے اسی غلام کو تحفے میں دے دی، اسی کو تحفے میں لوٹا دیں۔ تو وہ کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو جب اپنے رب سے ڈرتا تھا تو رب کریم نے یہ تجھے اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے، ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے میری طرف سے۔ ضمیروں کی زندگی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، جملہ یاد رکھنا آپ، فرماتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے تو اسے پہاڑ جانتا ہے۔ اتنا سا کسی کا دل اس کی وجہ سے تکلیف میں آئے تو اس کے سر پہ پہاڑ رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے تو تڑپ جاتا ہے۔ اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے، منافق
وہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر کے راہی جانتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا، اس کے اندر ایمان کی وہ رمق، وہ حسن، وہ خوبصورتی نہ رہی۔ تو جب دل زندہ ہوتے ہیں، ضمیر زندہ ہوتے ہیں، روحیں زندہ ہوتی ہیں، پھر انسان انقلاب برپا کرتے ہیں، پھر روشنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں ہم گئے تھے جہاد کی غرض سے، تو اس علاقے کے بادشاہ کا تاج بڑا معروف تھا کہ اس نے بڑے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگوائے۔ تو میں نے تمام فوجیوں سے کہا کہ اس کا تاج اگر ہاتھ آ گیا نا تو مال خزانہ میں بڑا قیمتی رہے گا، تو خیال رکھنا۔ دولت آنکھوں کو چندھا دیتی ہے، اور بڑے بڑے دولت مند بھی دولت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، دولت مند بھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضمیر زندہ نہیں ہوتے، وہ نفس کی دوڑ دھوپ ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ فرماتے میں نے کہا کہ ذرا خیال رکھنا، رات کا وقت تھا، صحرا کا علاقہ تھا، گمسان کا رن پڑا، اور جب اس بادشاہ کی گردن کٹی تو اس کا تاج کب سر سے اترا اور کب ریت میں مل گیا کسی کو خبر ہی نہ ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے کچھ سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے تلاش کیا ریت کے ٹیلوں میں، لیکن اس کا وہ تاج نہ ملا۔ میں نے کہا چھوڑو یار، نہیں ملتا تو رہنے دو، سو جاؤ، صبح دیکھی جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ سو گئے، میں بھی اپنے خیمے میں چلا گیا سونے کے لیے۔ ابھی میں لیٹنے کی، آرام کرنے کی، سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے باہر سے آواز دی، کہا سپاہ سالار اگر اجازت دو تو میں اندر آ جاؤں۔ فرماتے میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ شخص اندر آیا تو اس نے ایک پرانی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، کپڑے بھی اس کے پرانے تھے۔ سلام لیتے ہی وہ اندر آیا اور اس نے اپنی چادر کی اوٹ میں سے وہ ہیروں والا تاج، اس پر بڑے قیمتی ہیرے لگے تھے، وہ نکالا اور رکھا۔ کہنے لگا میں ابھی شام میں گزر رہا تھا تو میرے گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے، میں نے کھولی ہے تو یہ تاج نکلا ہے، یہ رکھ لیجئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چہرے پر اس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میاں تمہیں مل گیا تھا یہ تاج، تم دینے آئے تو تم تو مجھے کچھ غریب آدمی لگتے ہو۔ اس نے کہا حضور جب میں اپنے گھر سے چلا تھا نا تو 11 بچوں کا باپ ہوں، ایک شام کا کھانا تھا گھر میں، اگلی صبح کے لیے کھانا موجود نہیں تھا۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر انسان کے منہ سے پانی نہیں ٹپکتا، پھر وہ کردار کا غازی ہوتا ہے، پھر اس کے لب و لہجے میں جو اس کی زبان پر ہوتا ہے اس کی روح پر بھی طاری ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا تجھے تو بڑی ضرورت تھی یار، تو بڑا دیانتدار ہے۔ یہ لفظ میں نے کہے تو اس نے رخ پھیرا، اور جب وہ باہر جانے لگا تو میں نے آواز دی، میں نے کہا میاں سنو۔ اس نے میری طرف رخ نہیں پھیرا، چہرہ باہر کی جانب رکھا۔ میں نے کہا اپنا نام ہی بتاتے جاؤ، اپنے والد اور قبیلے کا نام ہی بتاؤ۔ تو کیا اس نے توجہ نہیں کی، اس نے رخ نہیں پھیرا، اور وہیں کھڑے کھڑے ایسا جملہ کہا کہ میری روح کو تازہ کر گیا۔ کہنے لگا حضور یہ تاج میں نے دیانتداری کے ساتھ آپ کے حوالے کیا ہے، تو یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ اشتہار چھپوانے، پوسٹر لگوانے اور لائکس بڑھانے کے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور جس رب رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں اور میرے والد کو بھی جانتے ہیں، مجھے لوگوں کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ضمیروں میں زندگی ہوتی ہے، جب روحوں میں تازگی ہوتی ہے، جب انقلاب روح کا آتا ہے، طبیعت کا آتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کی روشنی سے لوگوں کو آشنا کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اہمیت دلائی، بتلایا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، غلطی غلطی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ چھوٹوں سے معافیاں مانگنے لگے، بڑے بڑے قد کاٹھ والے اپنے ضمیروں کا بوجھ اتارنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جناب بلال حبشی کو حبشن کا بیٹا کہہ دیا۔ کس کے بیٹے تھے وہ؟ حبشن کے بیٹے تھے نا، حبشن کا بیٹا کہہ دیا۔ یہاں لوگوں کو آر دلاتے نہیں،
کبھی برادریزم کے نام پر، کبھی قبیلے کے نام پر، کبھی اس کے کام کے نام پر، کبھی اس بیچارے کا جو عہدہ ہوتا ہے اس پر حبشن کا بیٹا کہہ دیا، حبشن کا۔ حضرت بلال حبشی مسجد میں بیٹھ کر رونے لگے۔ معصوم آمنہ، نبی رحمت، رسول اکرم سید عالم علیہ السلام تشریف لائے۔ میرے محبوب نے آتے ہی حضرت بلال کی آنکھوں کے آنسو دیکھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اگر میں حبشن کا بیٹا ہوں تو میری کیا غلطی؟ ہوا کیا؟ یا رسول اللہ مجھے فلاں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشن کا بیٹا کہا ہے۔ حضور ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھ کے کہا میں نے تو جاہلیت کی یہ ساری باتیں قدموں تلے روند دی تھی، تم ابھی تک یہ جملے دہراتے ہو؟ تو روند ڈالی باتیں ہو تو روند ڈالی، ابھی تک جو آدمی یہ جاہلیت کی باتیں دہرائے وہ تو روند ڈالی۔ حضور فرمانے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور اٹھ کر حضرت بلال حبشی کے قریب گئے اور جا کے کہنے لگے بلال اپنا قدم اٹھا اور میرے چہرے پہ رکھ، تھا تو حبشن کا بیٹا اور اب میرے رسول نے تجھے بڑی عزتیں عطا کر دی ہیں، اب یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہے گا، اب سارے عروج پائیں گے، اب سب کو برکات ملیں گی جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے معافیاں مانگی، حضرت بلال حبشی سے معافی طلب کی، بار بار ان سے گزارش کی کہ وہ مجھ سے درگزر کریں۔ بھائیو یہ ہے ضمیروں کی زندگی، یہ ہے روحوں کی زندگی۔ آج لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں جانتے، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اس کے باوجود چہروں پر پشیمانی اور زبان پر معذرت کے کچھ لفظ بھی نہیں آتے۔ آج لوگ بہت سارا حرام کھا کر کے اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جناب یہ حق تھا، یہ چلتا ہی ایسے ہے، یہ معاشرہ ہی ایسے ہے، اس کی بنا ہی ایسے ہے۔ مجھے ایک شخص نے ایک جگہ پہ کہا، میں ملک سے باہر تھا، غیر مسلموں کا علاقہ تھا، کہنے لگے یہاں نیکی کرنا بڑا مشکل کام ہے جی، یہ معاشرہ بڑا عجیب ہے، یہاں نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، چاروں جانب کفر ہے، نفاق ہے۔ تو میں نے کہا ایک بات بتلاؤ، حضرت ابو بکر صدیق جن لوگوں کے درمیان رہ کے نیکی کرتے تھے وہ بھی تو سارے کافر تھے، وہ بھی تو سارے کافر تھے، وہ بھی تو سارے کافر تھے، چاروں جانب کفار تھے، پر وہ کھڑے ہو گئے دیانتداری کا جھنڈا لے کے۔ حضرت عمر نے جب نیکی کی تو تب بھی سب لوگ ایسے ہی تھے، لیکن وہ کھڑے ہو گئے دیانتداری کا جھنڈا لے کے۔ مکے میں، مدینے میں، طائف میں سب لوگ غیر تھے، لیکن مسلمانوں نے نیکی کا علم بلند کیا تو دائیں بائیں دیکھ کر بلند نہیں کیا، اللہ رسول کی ذات دیکھ کے بلند کیا۔ ضمیروں کو زندہ کریں، دائیں بائیں دیکھ کے جو نیکی کرے گا وہ کر ہی نہیں سکے گا۔ نیکی دائیں بائیں دیکھ کے نہیں ہوتی، نیکی تو خدا کا کرم دیکھ کے ہوتی ہے اور مصطفیٰ کریم کی رحمت دیکھ کے ہوتی ہے۔ ہم نے تو اپنا ضمیر زندہ رکھنا ہے، ہم نے تو اپنا دل زندہ رکھنا ہے، ہم نے تو اپنی طبیعت کو تازہ رکھنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سارا زمانہ ایسے کر رہا ہے تو مجھے بھی ایسے کرنا ہے؟ میں اپنے حصے کا چراغ جلاؤں گا، آپ اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے، ہم اپنے اپنے حصوں کی روشنی بانٹیں گے۔